السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ نوار بنت مالک، نوار نور سے، عربوں میں یہ نام لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ اتنا عام نہیں، تو یونیک نیم ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں نوار کہتے ہیں وہ جو چارپائی بننے والی ہوتی۔ سیدہ نوار بنت مالک الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی یہ انصار سے تعلق رکھتی تھی۔ مصعب بن عمیر جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئی تھی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، یعنی آپ کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ ان کا اپنا نام نوار تھا، والد کا نام مالک بن حرمہ تھا، اور خامند کا نام ثابت بن ضحاک بن زید تھا۔ ثابت، شادی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید بن ثابت تھا۔ کون تھے زید بن ثابت؟ کاتب وحی تھے، اور انہوں نے کوئی خاص کام کیا تھا؟ قرآن مجید کی کمپلیشن کا کام جب شروع ہونا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کو بلا کر ان سے مشورہ بھی کیا، اور 4 افراد کی کمیٹی بنائی گئی تھی، ان کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا۔ ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، 7 دن میں ہیبرو لینگویج 15 دنوں میں، اور بعض روایات میں آتا ہے 17 ڈیز میں انہوں نے ہیبرو لینگویج سیکھی تھی، لکھنا بھی اور پڑھنا بھی۔ تو آپ کے لیے عربی سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ شادی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید بن ثابت اور دوسرے کا نام یزید بن ثابت تھا۔ کتنے ملتے جلتے نام ہیں، ایک میں یا کا اضافہ ہے۔ جب ان کا پہلا خاوند ثابت فوت ہو گیا تو ان کی شادی عمارہ بن حزم، اور بعض روایات میں عمار بن حزم آتا ہے، ان کے ساتھ ہوئی، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مالک تھا۔ سیدہ نوار کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ یہ بھی ان کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ انہیں مسجد نبوی کے جوار میں، یعنی ہمسائیگی میں رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ علامہ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ سیدہ نوار رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان بیتی اطول بیت حول المسجد، میرا گھر مسجد کے ارد گرد جتنے بھی گھر تھے ان میں سب سے زیادہ لمبا تھا یا اونچا تھا، یعنی بلند تھا۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، سیدنا بلال ان کی گھر کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے تھے، تو ان کا گھر اس اعتبار سے بھی بہت مبارک تھا کہ اس پر سب سے پہلے اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو مسجد کی چھت پر اذان دی جانے لگی، پھر مسجد کی چھت پر اذان کے لیے اونچی جگہ بنا دی گئی، مئذنہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس جگہ اذان دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مئذنہ۔ لاؤڈ سپیکر کو بھی اب کہتے ہیں مئذنہ۔ سیدہ نوار رضی اللہ عنہا کے لیے مبارک ہو کہ ان کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک بہترین مینار بنا دیا۔ جب سیدنا بلال گھر کی چھت پر اذان کی صدا بلند کرتے ہوں گے اور انوار کی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہوں گی تو کتنا دلکش منظر ہوتا ہوگا، اور خود جو اس کے نیچے تھے، جیسے یہاں پر آپ کے ہاسٹل کے اوپر ایک سپیکر لگا ہوا ہے، تو جب اذان ہوتی ہے تو بالکل دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، ایک دم دنیا سے دل منقطع ہو جاتا ہے اگر اچھی اذان ہو۔ اذان کے الفاظ سورج کی کرنوں کے مانند 4 سو پھیلتے ہوں گے اور لوگوں کو اللہ کے حضور جھکنے کی دعوت دیتے ہوں گے۔ یہ پربہار منظر کتنا حسین تھا، اس گھر کی عظمت اور شرف کے کیا کہنے، جس سے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی خاطر بلایا جاتا، یعنی گھروں میں سے وہ گھر مبارک گھر ہے جس میں لوگوں کو اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جس گھر سے روزانہ 5 بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے شاعر کو یاد کرانے کی تلقین کی جاتی، تو اس گھر کی عظمت اور بلندی کے کیا کہنے۔ لیکن یہ گھر ایک اور اعتبار سے بھی بہت مبارک تھا، اور وہ یہ کہ سیدہ نوار بنت مالک وہ خوش قسمت خاتون تھی جن کے ہاتھ کا بھیجا ہوا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں کھایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت سب سے پہلا کھانا جو آپ کے لیے پہنچا تھا
وہ انہی سیدہ نوار کا تھا جو گھی اور دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی کا پیالہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا. آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان سب نے بھی کھایا، اور پھر آپ نے ان کو دعا دی بارک اللہ فیک، یعنی حضرت زید جو لے کر آئے تھے کھانا، وہ پیالہ لے کر آئے تھے، تو آپ نے ان کو دعا دی تھی بارک اللہ فیک وفی امک، اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو برکت عطا کرے کہ جنہوں نے یہ کھانا کھلایا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے کیا سبق ہم خواتین کو ملتا ہے؟ کس کس کو کھانا پکانا آتا ہے؟ ماشاءاللہ. لیکن ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں کھڑے، یا تو انہوں نے سستی کے مارے نہیں اٹھائے یا پھر وہ واقعی نہیں پکانا جانتے. کھانا پکانا ضروری ہے؟ آنا چاہیے. صحیح والا آنا چاہیے یا جلانے والا آنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ کھانا صحیح پکے، اس کی غذائیت بھی باقی رہے اور اس کی لذت بھی باقی رہے؟ کھانا پکانے کا شوق یا محبت یا توجہ چاہیے ہوتی ہے. ذمہ داری کا کام ہے، اس پر خاندان کی صحت کا انحصار ہے. جی، محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور جی صحیح طریقہ بھی آتا ہو. خالی محبت کچھ نہیں کرتی جب تک طریقہ نہ آتا ہو. صبر و تحمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ سہج پکے سو میٹھا ہو. جو کھانا آہستہ آہستہ پکایا جاتا ہے اور صحیح طور پر واقعی کک کیا جاتا ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ جو تیز آگ پر ابال کے رکھ دیا جاتا ہے اور سر سے اتار کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. مزہ نہیں، بے مزہ. جی، اور پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے. صرف ایک دفعہ پکانے سے یا کسی کتاب میں ریسیپی پڑھ لینے سے کھانے نہیں پکتے. یا ٹیلی ویژن پر ریسیپی کے پروگرام دیکھ کر آپ وہاں تو پکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، آپ کے کچن میں نہیں پک سکتا، وہ صرف اسکرین پہ پکتا ہے. جی ہاں، یعنی یہ ایک عملی کام ہے، اسے دیکھ کر کیا جائے گا، دیکھ کر آتا ہے. خالی زبانی لیکچر دینے سے کھانا پکانا نہیں سیکھ سکتا انسان، جب تک کہ کسی کو کرتا ہوا نہ دیکھے. ابھی پکانے کی بات ہے، بہت سے لوگ پکاتا کوئی اور خوشی خوشی سرو کرتے ہیں سارا کریڈٹ لینے کے لیے، کیونکہ شکریہ اس کو مل رہا ہوتا ہے جو سرو کر رہا ہوتا ہے. اس کو لوگ بھول جاتے ہیں جس غریب نے پکایا ہوتا ہے. جی، صحیح انگریڈینٹس ہونے چاہیے، اعتدال کے ساتھ پکانا چاہیے، اور صرف ذائقے کو ہی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، حلال اور طیب بھی ہونا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے بنانا چاہیے، ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ذکر کرتے رہیں گے تو اس وقت آپ کا مزاج ٹھنڈا رہے گا اور کوئی بدگمانی اور غصہ اور فرسٹریشن نہیں ہوگی، تو کھانا اچھا پکے گا. کیونکہ بعض اوقات جو ہمارے اوپر گزرنے والی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی کھانے میں اتر جاتی ہیں. جی ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عین پکانے کے وقت کوئی چیز کم ہوتی، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پھر کیا کرنا ہے. صرف پینک کریٹ نہیں کر دینی چاہیے گھر میں. جی ہاں، یعنی ان کی غذا سادہ تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی. جی آپ بیٹا. جی، کھانے کی شکل بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کی غذائیت تو ہو، لیکن جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چجدہ یا جچدہ، کہ دیکھے آنکھیں بھی تو اس سے ٹھنڈی ہوں. یس، بہترین صدقہ جو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے وہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا. اگر اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پکائیں گے تو اس کا اجر کچھ اور ہی ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کس کے لیے پکا رہے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. اب اگر آپ کو کھانا پکانا ہی نہ آتا ہو اور آپ مدینہ میں بھی رہتے ہوں اور آپ کا سب سے اونچا گھر بھی ہو، تو آپ یہ سعادت تو حاصل نہیں کر سکتے کہ سب سے پہلا کھانا آپ کا ہو. اس کے بعد دوسرا کھانا جو آیا تھا وہ سعد بن زرارہ کا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نے اتنی ڈیٹیلز بھی یاد رکھی اور پھر ان کو آگے نریٹ بھی کیا اور وہ تاریخ کا حصہ بنی، اور ان لوگوں کے نام اس میں شامل ہو گئے جو ہمارے لیے ایک بہترین مثال بن گئے. جی ہاں، تکلف نہیں ہونا چاہیے بہت.
سر سے اتارنے والا کام نہ کرے، صبر و تحمل کے ساتھ، ضبط کے ساتھ کام کرے. کل ہے ویکینڈ اور آپ کا ہوم ورک ہے کھانا پکانا. بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ویکینڈ پہ باہر جا کے کھانا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اس میں آپ کو وقت مل جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر خاتون خانہ ہونے کے ناطے جب تک کچن سے کوئی کنیکشن نہ ہو تو لگتا ہی نہیں کہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں. جی پکاتے بار بار اس کو چکھنا نہیں چاہیے. یس ویری امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ پکاتے ہوئے ریسورسز کا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ پیاز کاٹتے ہیں تو صرف اس کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کو کاٹنے کی بجائے ساتھ اصل پیاز بھی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. پھر ایک لیئر صرف اتارنے کے بجائے دو لیئر اتار کے پھینک دیتے ہیں. اسی طرح باقی سبزی بھی کاٹتے وقت اوپر کا چھلکا اس طرح اتارتے ہیں کہ سارے وٹامنس، ساری غذائیت بن میں چلی جاتی اور آپ فارغ بیٹھ جاتے ہیں. جی ویری گڈ. صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں بار بار یہ تاکید کی گئی کہ کھانا جو ہے وہ حلال ہی نہیں طیب بھی ہو، پاک بھی ہو. جی جی پانی کو بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے سبزی وغیرہ دھونے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے. ننگا نہیں رکھنا چاہیے، یعنی جب آپ پاس کھڑے ہیں اس وقت تو ننگا ہو، لیکن کھلا چھوڑ کے آپ ادھر ادھر گھر میں گھومنے آپ کو نہیں معلوم کوئی چھپکلی گر گئی اس میں، کوئی اور چیز آ گری ہے، کوئی مچھر گر گیا، کوئی مکھی گر گئی ہے، تو اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. جی جی ہاں سر بھی کور ہونا چاہیے تاکہ بال بھی نہ پکیں ساتھ میں اس سے. جی جو برتن ساتھ استعمال کریں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمیٹتے جائیں. یہ نہیں کہ جب کچن میں کھانا پک چکے تو وہ ایک یوں لگے کہ جیسے قیامت برپا ہوئی، طوفان برپا ہوا یہاں کوئی. جی جی ویری گڈ. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو، بلکہ تھوڑا پانی زیادہ ڈالیں تو افورڈ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، کہ نیبرز میں یا دوسروں کو بھی اس میں حصہ دے دیا جائے. یعنی میک شور کہ آپ کے کھانے میں کسی نہ کسی اور کا حصہ آپ کے گھر والوں کے علاوہ ضرور ہو. یعنی اگر آپ اس کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ صرف آپ ہی نہیں کھائیں گے، کوئی اور بھی ساتھ آپ کے کھا سکے گا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سبقت لے گئیں، وہ سبقت لے گئیں، پہل کر لی انہوں نے. کتنی بڑی بات ہے. تو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، یہ اس کتاب میں نہیں کسی اور سے پڑھا تھا میں نے، جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو سب سے پہلے مجھے یہی خیال آیا کہ سابقون میں شامل ہونے کے لیے خواہ وہ کھانا کھلانا ہی کیوں نہ ہو تو کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا کہ 3 گروہ ہوں گے، ایک مقربون کا اور ایک صالحین کا اور ایک جو غیر صالح ہیں، یہ کفار ہیں ان کا. تو اس میں ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہم مقربین میں سے ہوں. تو مقربین کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ سورۃ الواقعہ کی روشنی میں السابقون السابقون اولئک المقربون. سبحان اللہ، یہ قرآن نے ڈیفینیشن بتائی ہے مقرب ہونے کی. فالسابقون السابقون اولئک المقربون، جو کسی بھی نیکی کے کام میں پہل کر لیتے ہیں، پائنیئرز بن جاتے ہیں، روایات ڈال دیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، وہی مقربون بن جاتے ہیں. تو اس بڑے مقام کو پانے کے لیے، اس درجے کو پانے کے لیے انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ انسان ایک بوجھ سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے نیکی کے کام کرے. جو لوگ مصیبت سمجھ کے نیکی کے کام کرتے ہیں وہ مقربون میں سے نہیں ہو سکتے. وہ تو بس صرف ایک حاضری لگانے آئے اور لگا کے بس وہ بھاگ رہے ہیں. کوئی بھی کام ہو، چاہے کھانا پکانے کا ہو، چاہے پڑھنے کا ہو یا پڑھانے کا ہو، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اس میں خوشی خوشی آگے بڑھنے کی کیفیت ہو کہ میں سب سے پہلے ہوں. جیسے ہم کسی چیز کو لینے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عموماً بھاگتے ہیں نا کہ پہلے مجھے مل جائے. خصوصاً بچے آپ دیکھیں گے نا، کچھ بٹ رہا ہو یا کچھ بڑے بھی، تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دھکم پیل کر کے، جیسے بک سٹور پر بعض اوقات آتی ہے کہ پہلے ہماری باری آ جائے تو لائن نہ بنانی پڑے، یعنی ایک کے اوپر ایک آگے کر کے کہ میرا نمبر پہلا. تو اتنی ہی ہرس کم از کم یا اس سے زیادہ نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں خیر کے کام سے محروم نہ رہ جاؤں. یہ بے حد ضروری ہے اگر آپ واقعی مقرب بننا چاہتے ہیں. اور اگر مقرب بنیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیا حاصل ہوگا؟ صرف جنت ملے گی؟ جنت تو دوسروں کو بھی ملے گی، عام جو صالحین ان کو بھی جنت ملے گی.
نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یعنی وہاں مرتبے اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، اور جنت کے 100 درجے ہیں وہ اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور وہ درجے ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں. اور یہ دنیا اور یہ وقت بہت جلد گزر جانے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نا ہم بہت سجاوٹوں بناوٹوں اور بہت تکلفات میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہم پیچھے رہ جاتے. انہوں نے کیا کیا، پیالے میں دودھ ڈالا ہوگا اور اس میں روٹی توڑ کے ڈالی اور اوپر سے گھی کا بگار دے دیا ہوگا، یا ویسے گھی ڈال دیا ہوگا اور کھانا تیار اور پیش کر دیا. ٹائملی کیا، کسی چیز کو ٹائملی کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بعض اوقات گھر والے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ بچے پلیٹیں کھٹکا رہے ہوتے ہیں یا چمچے پلیٹوں پہ مار رہے ہوتے ہیں، لیکن مائیں جو ہیں وہ صرف اپنے مخصوص طریقے سے نیچے نہیں اترتی ہیں اور اس طرح ڈیلے کر دیتی ہیں. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصیت عطا کی، اور ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کھانا پکانے کے عمل کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس درجے میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بہت سی خواتین کو یا لڑکیوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مجھے کھانا پکانا بہت مشکل لگتا ہے، میرے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کپڑوں میں خوشبو آ جاتی ہے، یا مجھے کھانا پکانے سے کوئی انٹرسٹ نہیں، مجھے تو نہیں پکانا آتا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. تو اس لیے براہ کرم اپنی نیتوں کو اور اپنے طریقوں کو درست کر لیں تاکہ ہم ان صحابیات کے نقش قدم پر چل سکیں. جی سرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین کھانا تھا، جس میں دودھ کی بجائے شوربے میں روٹی توڑ کر ڈال کے کھائی جاتی تھی. تو بہرحال یہ ان کی خصوصیت تھی، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زید بن ثابت اور یزید بن ثابت جیسے بیٹے دیے، اور ان کی بھی انہوں نے کیا تربیت کی، کیونکہ خود ارلی ایج میں مسلمان ہو گئی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اور مصعب بن عمیر کون تھے، کیا ان کی خاص خصوصیت تھی معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کے ماہر تھے، قرآن کے ماہر تھے. اور وہ لوگوں کو جب مدینہ پہنچے تو کیا کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے. تو یہ خاتون ان میں سے تھی جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا، یعنی قرآن کی آیات جو وہ سکھاتے تھے وہ سیکھتی گئی. ایک عورت جب قرآن پڑھ لیتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، صرف اس کی اپنی ذات کو نہیں، پوری نسل کو. جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ تک کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب بہن ہوتی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو پھر شوہر کی فکر کرتی ہے اور حرص کرتی ہے کہ ان کو بھی کسی طرح قرآن مل جائے. اور پھر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کو تو پکڑ ہی لیتی ہے، اور اگر اپنے بچے ہاتھ سے نکل چکے ہوں تو پھر بچوں کے بچوں پہ نظر رکھتی ہے. تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں قرآن کی خدمت زیادہ کر سکتی، کیونکہ ان کو تو کمانے کی فکر ہوتی ہے، رزق روزی کی فکر ہوتی ہے. خواتین کو تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھریلو کاموں میں سے وقت نکال کر کچھ نہ کچھ وقت تعلیم و تربیت کے لیے لگائیں. خواہ وہ سارا دن اگر ان کے پاس وسائل ہیں تو سارا دن، اگر ہاف ڈے تو ہاف ڈے، ہفتے میں کچھ دن ہیں، کچھ گھنٹے ہیں، کچھ بھی ہے. تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے اور ہم عورتیں تو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجی گئی تھی. لیکن عورتوں نے گھر میں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، یہ صحابہ کرام کی کھیپ ایسی نہیں نکلی. یہ بہترین بچے کس طرح سامنے آئے، یہ ان خواتین کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور خاص طور پر اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کے پاس بہت سے بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، بغیر پیدا کیے، مفت میں دے دیے ہیں، کہ آپ ان کو کچھ سکھا کر صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا سکیں، تو بیسٹ اپرچونٹی ہے، بہترین موقع ہے. یعنی دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ابھی تو چھوٹے بچے نا تو ان کا کوئی رزلٹ یا ان کا کوئی پھل آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو کوئی ایئرپورٹ پہ ملے گا اور کوئی کسی مارکیٹ میں ملے گا اور کوئی کہیں ملے گا کہ آپ ہماری ٹیچر تھیں اور آپ نے ہمیں یہ پڑھایا تھا، اور آپ کو بھی دیکھ کر خوشی ہوگی کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچ گئے. تو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے کہ انسان کسی کو کچھ سکھا دے، اور پھر خصوصاً اگر دین کی تعلیم کوئی کسی کو دے رہا ہو، قرآن مجید سکھا رہا ہو جس سے انسان بنتا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تو ان کے بیٹے زید بن ثابت قرآن کے جتنے ماہر تھے اور جن کو اس کام کے لیے چنا گیا کہ وہ قرآن مجید کی کمپائلیشن کا کام کرے، جمع و تدوین کے کام میں آگے بڑھیں، تو یہ ایسے نہیں چن لیے گئے، یعنی کسی میرٹ کی بنا پر اور قابلیت کی بنا پر ہی ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ ہم میں سے اکثر ماں کے دل میں بچوں کی دنیا میں آگے جانے کی تو بہت خواہش ہوتی ہے کہ بہت بڑا انجینئر ہو، راکٹ سائنس پڑھے یا کوئی اور ایسے مضمون پڑھے کہ جو بہت کم لوگ ان میں جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب، اس کے لیے ہمارے دل میں کیوں نہیں حسرت آتی کہ وہ اس کے بھی ماہر ہو؟ اور اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن کا ماہر کس کے ساتھ ہوگا؟ کرامن بررہ کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں اگر وی آئی پیز کے ساتھ آپ کی ڈیوٹی بھی لگ جائے تو آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تو کہاں اللہ کے وی آئی پی فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ قرآن کے ماہر ہوں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ بعض اوقات اسکول میں یا یونیورسٹی میں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو میجر سبجیکٹس پڑھانے کا موقع ملتا ہے، سائنس اور میتھمیٹکس، اور کچھ لوگ اسلامیات یا کچھ ایسے سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو عموماً وہ ٹیچر بھی آپس میں ایک دوسرے سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو میجر سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں اور آپ مائنر پڑھا رہے ہیں، یا اب اسلامیات کیا پڑھانے والی چیز ہے۔ تو عموماً اسلامیات یا قرآن کے ٹیچرز کو معاشرے میں مقام نہیں دیا جاتا، تو اس پر بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اپنی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ وہ مقام ملے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیشہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے کام کو ذوق و شوق سے کرتے جائیں کہ آج جو کھیت آپ بو رہے ہیں وہ کل انشاءاللہ بہترین پھل لائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال سیدہ عمار بنت مالک کا یہ فضل اور شرف کیا کم ہے کہ انہیں اس جلیل القدر صحابی کی والدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی ہونے کا اعزاز بخشا۔ وہ بلند مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا زید بن ثابت تھے۔ انہیں خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق کے نزدیک بھی بڑا بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ انہوں نے سیدنا زید کو قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، تو ان کے حصے میں قرآن کی بہت بڑی خدمت آئی ہے، اور ظاہر ہے یہ اپنی والدہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ طبقات ابن سعد میں سیدہ نوار سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ زید بن ثابت کی پیدائش سے پہلے میں نے کعبہ کو اس حالت میں دیکھا کہ اس پر سبز زرد ڈبی دار بالوں کی بنی ہوئی ٹاکیوں پر مشتمل غلاف چڑھا ہوا تھا جسے بدوی لوگ بن کر تیار کرتے تھے۔ یعنی رہنے والی تو مدینہ کی تھی، لیکن یہ سب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے، تو یہ اپنے اس واقعے کا ذکر کرتی ہیں۔ بہرحال بعض روایات تاریخی روایات ہیں اور ان میں سے کچھ درست نہیں بھی ہو سکتی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، نیچے اگر آپ دیکھیں تو لکھا آپ کو ملے گا طبقات ابن سعد وفی الواقدی وہ متروک الحدیث، یعنی محدثین نے واقدی سے روایت نہیں کیا اور یہ واقعہ جو ہے واقدی کی روایت ہے۔ اور اگر یہ واقعہ میں نہ بھی پتا ہو تو اس سے کوئی بہت ہمارے علم میں کمی نہیں ہوتی۔ سیدنا زید بن ثابت پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ یہ ان 4 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں قرآن حکیم جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کی چمک زمانہ بھر آشکارا رہے گی۔ امام مسلم نے سیدنا قتادہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، وہ فرماتے ہیں جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 كلهم من الانصار معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و ابو زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 افراد نے قرآن مجید کو جمع کیا، یہ سب انصاری تھے، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو زید۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ ابو زید کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے چچا ہیں، انس بن مالک کے چچا تھے۔ سیدنا زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کی رودات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسے امام احمد نے مسند احمد کے جو امام ہیں خارجہ بن زید کے حوالے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان زید بن ثابت نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جیسے اور کس کو پیش کیا گیا تھا؟ انس بن مالک۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے اوپر ہو چکی تھی جب آپ مدینہ میں تشریف لائے۔ اب 50 سال سے اوپر ہیں آپ، لیکن آپ کے آس پاس
ینگ لڑکے ہیں، ینگسٹرز ہیں، بلکہ بچے کہنا چاہیے، جیسے حضرت انس ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، یہ 11 سال کے ہیں، وہ 10 سال کے ہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں. چھوٹے بچے بھی بڑوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور ان کی خدمت میں کمفرٹیبل ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں جائیں تو ان کے بچے قریب نہیں آتے، بلکہ قریب لائے نہیں جاتے، اور اگر بچے ساتھ آئیں تو وہ بچوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑوں سے سلام دعا وہ بھی زور زبردستی کا ہاتھ پکڑا کے، وہ منہ ادھر کیا ہوتا ہے، ماں ہاتھ پکڑا رہی ہوتی، سلام کر لو. یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. اس میں دو طرفہ کوشش کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو بڑوں کو کوشش کرنی ہوگی کہ بچے ان سے کمفرٹیبل ہوں، بچے ان کی کمپنی میں خوش ہوں. اور بحیثیت ایک ٹیچر کے، آپ کامیاب ٹیچر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے شاگرد آپ سے کمفرٹیبل، وہ آپ سے سوال کر سکیں، آپ سے بات کر سکیں، آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اپنی کہانیاں بتا سکیں، اپنی وہ باتیں آپ کے ساتھ کر سکیں جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں، آپ اسلام کے صحیح ایمبیسڈر نہیں ہو سکتے، آپ ایک بہترین ٹیچر نہیں ہو سکتے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا دل اپنے کام یا پیشے میں ہو، آپ کا دل اس میں شامل ہو. اگر دل شامل نہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی. پھر تو آپ سب کو فاصلے پر ہی رکھتے ہیں کہ جتنے فاصلے پہ ہوں گے اتنا میرا کام کم ہوگا. بچے آس پاس ہوں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے پسند کیا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بنو نجار قبیلے کا لڑکا ہے، اسے 10 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد ہیں. وہی ماں کی کوشش، بچے حافظ بنتے ہیں ماں کی کوششوں سے. کبھی باپ پہ نہ ڈالیں کہ وہ کچھ کروا دے، وہ نہیں کرا سکتا. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، باپ آئے گا تو سبق سنے گا، باپ آئے گا تو ایسا کرے گا ویسے. جو مائیں خود نہیں اس کام میں لگتی ان کے بچے مشکل ہی پڑتے ہیں. عموماً مائیں بچوں کو اسکول بھیج کے سمجھتی ہیں کہ بس سب کچھ ٹیچر کروا دے، یا گھر آ کر کہتے ہیں ٹیوشن پڑھنے چلے جاؤ، وہاں سے ہوم ورک کر لو. خود کچھ بھی نہیں کراتی، خود لے کر نہیں بیٹھتی. اگر آپ کو نہیں بھی آتا تب بھی اگر ان کے آس پاس ہیں تو اس سے ان کو ایک کانفیڈنس ملے گا اور ماں پر ایک اعتماد بھی بڑھے گا. ہماری ماں جانتی، وہ جو ایک مورل سپورٹ ہوتی وہ بھی بہت ضروری ہوتی. تو ان کو 10 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد تھی، حفظ کی ہوئی تھی، جو آپ پر نازل ہوئی. آپ مدینہ آ رہے ہیں، کہاں سے؟ مکہ سے. اور یہ پہلے سے مدینہ میں موجود ہے، انہوں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور دیکھنے سے پہلے ہی اتنی صورتیں یاد کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. آپ نے فرمایا اے زید، یہودیوں کی زبان لکھنا سیکھ لو. اللہ کی قسم مجھے ان کے بارے میں اطمینان نہیں، ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے خط میں گڑبڑ نہ کر دیں. سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان کو لکھنا سیکھ لیا. 15 دنوں میں میں نے ان کی زبان میں مہارت حاصل کر لی. کس ذوق اور شوق اور کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ سب کام کیا ہوگا، کیسی موٹیویشن ان کو ملی. ہم بعض اوقات بچوں کو بس صرف کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو ان کی کھیلنے کی عمر ہے، ابھی یہ نہ پڑھاؤ، یہ نہ سکھاؤ، بہت بوجھ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنا وقت لگانا ہے، کہیں بھی لگا دیں گے. اگر ان کو پروڈکٹیو چیزیں سکھائیں گے، یعنی کہ ان کا ٹائم پروڈکٹیولی گزاریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم ان کو صرف ادھر ادھر بہلاتے رہیں. جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی خط لکھتے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا اور آپ کی جانب سے میں ہی جوابی خط ان کو لکھتا، یعنی آپ کے کاتب بن گئے ہیبرو زبان کے بھی. سیدنا زید بن ثابت نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن مجید جمع کرنے میں حصہ لیا. امام بخاری نے عبید بن سیاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے جنگ یمامہ کے موقع پر ابوبکر صدیق نے پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا. کس جنگ کے موقع پر؟ جنگ یمامہ کے موقع. میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس عمر بن خطاب بھی موجود تھے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا زید، یہ عمر بن خطاب میرے پاس آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قرآن مجید کے حافظ شہید ہو گئے. مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی طرح مختلف مواقع پر قرآن مجید کے حفاظ شہید ہونے لگے تو قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا. قرآن والے چلے جائیں گے تو پھر کہاں سے ہم لیں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ تم قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری پوری کرو. میں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ ہم وہ کام کیوں کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے.
عمر بار بار مجھ سے اپنا مطالبہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے شرع صدر سے نواز دیا. کسی سے کام لینے کا طریقہ یہاں پتہ چل رہا ہے، بہت اہم نقطہ. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے ایک کام کہتے ہیں، وہ نہیں کرتا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اچھا تمہاری مرضی، نہیں کرتے نہ صحیح. بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. اگر ہماری بات میں وزن ہے، اگر ہماری بات اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اگر ہماری بات اس قابل ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں کروانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. یہ کام آسان نہیں تھا. اس وقت اس واقعے کو پڑھنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں تھا. جی وہ خود کنونسڈ تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کام کو ہو ہی جانا چاہیے، اور پھر اس پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جب تک وہ مانے نہیں انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے ایسے سوچ کے بھی کانپ جاتی ہوں کہ اگر وہ نہیں مانتے اور وہ دوبارہ نہ کہتے تو کیا ہوتا. شاید کوئی اور کام کر لیتا، لیکن کوئی اور ان میں تو بڑا فرق تھا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب تک اس کا اہل شخص موجود نہ ہو وہ کام اس درجے اور اس کوالٹی کا نہیں ہوتا. کرنے کو تو کوئی بھی کر لیتا اور جیسے تیسے بھی ہو جاتا ہے، خانہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ لطف اور مزہ نہیں ہوتا جو صحیح طور پر صحیح کام کرنے کا ہوتا ہے. جیسے ابھی کھانا پکانے کی بات ہے نا، ہر گھر میں کھانا پکتا ہے نا، اور روز پکتا، کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا، لیکن سب کا کھانا ایک طرح کا نہیں ہوتا. اور فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ نیتوں کا فرق ہوتا ہے پکانے والے کی، اور پھر اس کے بعد طریقے کا اور سلیقے کا، اور بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی. تو اسی طرح قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن چاہیے تھی، اور جو انہی کے پاس تھی، اور ان کو کنونس کرنا ضروری تھا. کہتے ہیں کہ اب میری بھی رائے وہی ہے جو عمر بن خطاب کی ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، دیکھو زید تم ایک عقل مند نوجوان ہو، ہماری نظر میں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی، اور آپ رسول اللہ کی وحی بھی لکھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن مجید کو مختلف مقامات سے تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر دیں. زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام سونپ دیتے کہ یہ پہاڑ توڑ کے وہاں دوسری جگہ لگا دو، تو مجھے یہ کام قرآن مجید جمع کرنے سے آسان دکھائی دیتا ہے. یس سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، آپ وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں ابو بکر صدیق بار بار اپنا مطالبہ مجھ سے دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. تو عمر ابو بکر کو کہتے رہے اور ابو بکر حضرت زید کو کہتے رہے. جس نے مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے سینے میں انشراح پیدا کیا تھا. میں نے قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، سفید رنگ کے پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا. معلومات کا جمع کرنا، کسی تاریخ کا جمع کرنا، ہسٹری کلیکٹ کرنا آسان کام نہیں ہے. کس کس کے پاس گئے ہوں گے، کیسے کیسے ترتیب دی ہوگی، اور وہ کوئی کاغذ نہیں، کوئی پرنٹنگ نہیں، کوئی فوٹو کاپنگ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایک جیسی چیز بھی نہیں. کچھ پتھر ہیں رکھے ہوئے، کچھ کھجور کے پتے ہیں، کچھ چمڑے کے ٹکڑے ہیں، ہڈیاں ہیں. اللہ اکبر، کیا نظارہ ہوگا. یہ قرآن جمع ہو رہا ہے. کتنی کتنی دفعہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کے سینوں سے. جی جی ہاں، ہر آیت کو انہوں نے ویریفائی کیا اور اس کے لیے کچھ پروسیجرز طے کیے. مجھے سورہ توبہ کی آخری آیات ابو خزیمہ انصاری سے حاصل ہوئی، ان کے علاوہ یہ آیات مجھے کسی اور سے نہیں ملی. اب اس کے لیے 2 گواہ چاہیے تھے ویریفیکیشن کے لیے، اور وہ یہ آیات تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے.
اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں مگر وہی، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم مجید کا۔ جو نسخہ میں نے تیار کیا تھا پہلے وہ سیدنا ابو بکر کی تحویل میں رہا، پھر عمر بن خطاب کے پاس، پھر حفصہ بنت عمر کی حفاظت میں رہا۔ یاد رہے ابو خزیمہ انصاری وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کے برابر قرار دی، لہٰذا ان آیات کو قبول کر لیا گیا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، بالکل۔ تو وہ آیت لیتے نہیں تھے۔ انہی سے سیدنا زید بن ثابت کو سورہ توبہ کی آخری آیات ملی۔ سیدنا زید بن ثابت کے قرآن مجید کو جمع کرنے کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی۔ سیدنا زید بن ثابت بھی نجیب تھے اور ان کی والدہ نوار بھی نجیب تھی، نجیب یعنی بہت معزز۔ ان دونوں کی نجابت، شرافت اور عظمت کی کیا کہنے، اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ اگرچہ صحابیہ کے حالات بہت نہیں ملتے، لیکن جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں سے ماں باپ پہچانے جاتے ہیں کہ انہوں نے کیسی تربیت کی، وہ کون تھے۔ تو زید بن ثابت کی خدمات کو دیکھ کر اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان کی والدہ کی شخصیت سمجھ آتی، کیونکہ والدین کا عکس بچوں میں نظر آتا ہے۔ یہاں تک آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، اس کے بعد چند باتیں میں اور ایڈ کروں گی۔ یعنی اہم ترین خصوصیت سیدہ نوار کی کیا ہے؟ استاذہ میں ان سارے جو آپ نے پوائنٹس بولے ان کی روشنی میں ایک بات کہوں گی، قرون اولیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں جو سیکولر تھاٹ ہے کہ ہمارے علماء ہمیں قرون اولیٰ میں لے جانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو ایک نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کہ ہماری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کا کام شروع ہوتا ہے، اور وہ ریزلٹس جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں ان کے کیے ہوئے کام کے، تو ہم تو اس نقطے کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو کیسے ہم اتنے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف بس اعمال کا دین ہے؟ یعنی پریکٹیکل کام آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لیول پہ، میسو اسکیل پہ، چاہے وہ تعلیم ہے، وہ ڈیفینس ہے، وہ کوئی بھی اسکیل ہے، وہ اتنا بہترین طریقے سے ان لوگوں نے کیا مرد ہیں کیا خواتین ہیں، اور کس نے تربیت کی، کون سے ان کے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی لیول پہ جو ہے ٹریننگ ہوئی۔ ہمارے پاس تو ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ویریفیکیشن کے پروسیس کے لیے بھی جیسے یہاں بات ہو رہی تھی تو ہم کسی سے بھی پروف ریڈ کرا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسے کیا یہ سب، مطلب اٹس امیزنگ۔ بالکل، اصل بات یہ کہ یہ جو غلط فہمی نا کہ پرانے دور میں لے جاتے ہیں، یہ تو قرآن کی شرط ہے، ریکوائرمنٹ ہے ایمان کی، کہ جب تک تمہارا ایمان ویسا نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اگر ہم اپنی روٹس سے کٹنا چاہتے ہیں، اپنی بنیادوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر تمہارا ایمان ہی خطرے میں، پھر ہم اصل دین پر نہیں ہوں گے، پھر خود ساختہ دین پر ہوں گے۔ جس کے اپنے دانت نکل چکے ہوں اس کو پھر کن دانتوں پہ جینا پڑتا ہے؟ مصنوعی دانتوں پہ۔ تو اصلی دین وہی ہے جو صحابہ کا تھا، اگر ان کو زندگی سے نکال دیا یا ان کے نمونوں کو ہٹا دیا تو پھر تو آپ مصنوعی دین پر ہیں۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ ساری اسٹوری پڑھ کے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے مقرب کی بات کی ہے نا، یہ صرف یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت صرف آخرت میں ہی نصیب نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اس کا بہت کچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ان کی اسٹوری میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ سابقون میں سے اتنی محبت پائی اللہ کی، آج ہم جو کر رہے ہیں اس سب کا اجر ان تک بھی تو جا رہا ہے۔ بالکل، جو قرآن پڑھے ہوئے ان تک جا رہا ہے۔ بالکل، جب انہوں نے اسٹیپ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ اتنا حامی مددگار ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اللہ کی مدد فرمائیں۔ یعنی اپنے گھر کی چھت اس کام کے لیے استعمال کرنے دینا، دن میں 5 بار کوئی آپ کے گھر میں آئے، سیڑھی سے چڑھے، اوپر جائے، اذان دے، پھر اترے، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک مسجد نبوی کی جگہ نہیں بنی، ان کا گھر اس کام کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ آج اگر ہمیں اپنے گھر میں کلاس کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ روم خراب ہو جائے گا، ہر ہفتے فرنیچر موو کرو، لوگ آئیں گے واش روم گندا کریں گے، بار بار بیل ہوگی، سارا سکون لٹ جائے گا، اور اس طرح ہم قرآن پڑھنے پڑھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کے نزدیک کوئی سینٹر، کوئی برانچ، کوئی بھی چیز، آپ کا گھر سینٹر ہونا چاہیے قرآن کا، کہ جہاں ہر طرف سے لوگ آئیں اور سیکھیں اور پڑھیں۔ مجھے ایک چیز ان کے پورے کیریکٹر میں نظر آ رہی ہے 2-3 واقعات سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں ہی نہیں سارا ٹائم گوایا، اس وقت سوچا کہ اس وقت کیا ضرورت ہوگی، کھانے کی ضرورت ہے۔ پھر ان کا بیٹے کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں ہیں اور ان کو قرآن کی آیات سکھا دی ہیں
کہ وہ آئے ہیں. ابھی آپ نے کہا بزرگوں سے ملنے کا، تو یہ ماں باپ ہی سکھاتے ہیں نا اس شخص کی محبت ڈالی کہ جب وہ آئے تو وہ اتنا کمفرٹیبل تھے کہ انہوں نے فوراً جا کے بتا دیا. ہمارے بچے کو تو کلمہ سنانے کو کہتے ہیں، کسی کو تو وہ 10 گھنٹے شرمائے گا پھر منہ سے 2 لفظ نکالتا ہے. تو ان کی سوچ بہت پازیٹیو تھی کہ ایکسائٹمنٹ اور ان چیزوں میں نہیں وقت ضائع. مجھے جو ان کا کردار نظر آتا ہے نا، وہ ایک بہترین ماں کا کردار نظر آتا ہے، جو کھانا پکانا بھی جانتی ہے اور جو بچے کو پڑھانا جانتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں. پھر یہ ہے کہ یہ علم الفرائض کے بھی ماہر تھے زید بن ثابت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالمها بالفرائض زید بن ثابت، میری امت میں علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں. تو علم وراثت سیکھنے کے لیے کیا آنا چاہیے؟ میتھس آنا چاہیے، فریکشنز آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لایا تو زید بن ثابت 11 سال کے تھے اور آپ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے. 11 سال کا بچہ آپ کا کاتب ہے، قرآن لکھ رہا ہے آپ کے لیے، وحی نازل ہوتی ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں اور جو آپ لکھواتے ہیں وہ لکھتا ہے. 11 سال کا بچہ، اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ رائٹنگ سکلز ہونی چاہیے، لکھنا آنا چاہیے. وہ بھی ماں نے سکھایا ہوگا، وہاں کوئی اسکول نہیں تھا کہ جہاں بھیج دیا اسے سکھانے کے لیے. اچھا لسنر ہونا چاہیے، ورنہ آپ غلط لفظ سمجھیں گے تو غلط لکھیں گے. اور پھر صبر و تحمل چاہیے. اب مثلاً سورت الانعام ایک سٹنگ میں نازل ہوئی تھی، یعنی ایک اسٹریچ میں نازل ہوئی ہے. وہ کتنی لمبی سورت ہے، اور اگر آپ کو کوئی ڈکٹیشن کرائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ بیٹھے لکھیں ذرا، تھوڑی دیر میں ہی تھک جاتے ہیں. اور کس طرح وہ لکھ رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو سکلز سکھائیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. ہم ان پہ ترس کھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان کو کچھ بھی سکھائیں گے جس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں تو ہی وہ زندگی میں کچھ کر سکیں گے. لیکن اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ جاہل کے جاہل بڑے ہوتے چلے جاتے. ڈنگر نہیں کہتے جیسے، ڈنگروں سے بھی بدتر. نہ لکھنا، نہ پڑھنا، نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ عقل، کچھ بھی نہیں. فارغ بیٹھے ہیں، گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں اور سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں، اور ان کے لیے جو رول ماڈل سڑکوں کے کنارے بینچوں پہ بیٹھے ہیں سارا سارا دن اور چارپائیاں توڑ رہے ہیں مختلف چائے کے ہوٹلوں کے باہر، وہ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں. تو ان کو بھی تو ماؤں نے ہی جنم دیا تھا نا. تو یہ سب بگاڑ کیوں آ گیا؟ کیونکہ عورت نے اپنا فرض بھلا دیا. ابھی میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو والدین کو اگر کچھ آتا بھی ہے دے آر اسکلفل، لیکن اتنے زیادہ وہ اسپیڈ میں کام کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کرا نہیں سک رہے ہوتے. ان کو ایک کام دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنی دیر میں کریں گے میں 2 دفعہ کر دوں، وہ خود ہی کر لیتے. ہر بچے وہیں 0 کے 0 رہتے، یعنی کروانے کا صبر و تحمل نہیں ہوتا ان کے اندر. پھر حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، چاروں انصار سے تھے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا چاہیے جمع کرنے کے لیے؟ پھر صبر و تحمل اور ذہنی صلاحیت چاہیے، اور شوق بھی چاہیے، قابلیت چاہیے. دیکھیے قابلیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قابلیتیں رکھ دی، ان کو استعمال کر کے کچھ کرنے کے طریقے سیکھے. اچھا، تعلیم کا بھی عام طور پر ہم معنی مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ کتابیں رٹ لی جائیں اور ان کو ریپروڈیوس کر دیا جائے، یہ تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب اسی تعلیم کو یا اسی علم کو عمل میں لایا جاتا ہے تو وہ لانا نہیں آتا. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہم سیکھیں، جو جانیں، اس کو کرنا آئے، اور بچے بھی چیزوں کو کرنا سیکھیں. یعنی ہوم ورک میں کھانا پکانا بھی شامل ہو، صرف کھانے کی ریسیپی کسی نیٹ سے نقل کر کے لکھ کر کلاس میں پیش کرنا نہ ہو. پھر قرآن کی تالیف کا کام کرنے والے ہیں. زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے پر قرآن لکھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ملک شام کے لیے خوشخبری ہے. پوچھا گیا کہ کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے والی بات ہے، یہ انہی کی روایت کردہ حدیث ہے حضرت زید بن ثابت کی، کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے، آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہتا، خواہ سردی کا موسم ہو. اور ایک دفعہ آپ کی ٹانگ جو تھی وہ کہاں تھی؟ حضرت زید کی ران پر تھی، اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی.
پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ زید کو میرے سامنے لاؤ. وہ تختی، دوات اور مونڈے کی ہڈی لکھنے کا سامان ہے. اونٹ کی مونڈے کی ہڈی. اس دفعہ جب نہر ہوا تھا تو آپ نے ہڈیاں دیکھی تھی. امیزنگ. اونٹ کی ہڈیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ پریزرو کر کے رکھ لوں اور آپ کو دکھاؤں کہ قرآن کن ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. ہمارے تو ہڈیاں کاٹ چانٹ کے آتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس سے پھر ہمارا امیجنیشن نہیں کام کرتا کس پہ لکھا. یعنی پورے پورے صفوں کے برابر وہ ہڈیاں ہیں چوڑی. زید بن ثابت جو تھے وہ قرآن مجید کی قرات بھی بہت اچھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سورۃ النجم سنی. آیات کے شان نزول کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت میں پڑھا کرتے تھے اور اصحاب رسول کے لیے اس نماز سے بڑھ کر کوئی نماز سخت نہیں ہوتی تھی، یعنی بہت گرمی ہوتی تھی. چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی. زید بن ثابت نے کہا اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں، یعنی عشاء اور فجر، اور اس کے بعد بھی 2 نمازیں یعنی عصر اور مغرب. تو مراد انہوں نے ظہر کی نماز لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پرسنل لیول پر بھی تعلق تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، انس میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں کھجوریں اور پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا. بلال اذان دے چکے تھے تو آپ نے فرمایا، جاؤ انس کسی انسان کو تلاش کر کے لاؤ جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو. تو کہتے ہیں کہ میں زید بن ثابت کو لے کر آ گیا. تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ستو کا شربت پیا ہے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے. آپ نے فرمایا، میرا ارادہ بھی روزہ رکھنے کا ہے. پھر دونوں نے ساتھ سحری کی. اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی یعنی سنت کی اور باہر نکل گئے. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بھی خوب سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی تھی اور اس دعا کو یاد رکھنے کی تلقین بھی کی تھی. کسی کو یاد ہو، مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذۃ النظر فی وجہک وشوقا الی لقائک. اے اللہ، میں تجھ سے تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو دعا سکھائی ہے؟ کس کس نے کبھی سکھائی؟ نہیں سکھائی تو زندگی میں کم از کم 1-2 دعا ضرور کسی کو سکھا دیں تاکہ وہ جب دعا کرے وہ پڑھے تو آپ کو ثواب ملے اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی. پھر اسی طرح حدیث کا علم بھی رکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے بھی تھے. ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن ثابت نصف النہار کے وقت مروان کے پاس نکلے. ہم آپس میں کہنے لگے کہ مروان نے اس وقت اگر انہیں بلایا ہے تو یقیناً کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا. چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال پوچھا. انہوں نے فرمایا، ہاں، اس نے مجھ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے. اس وقت کا خلیفہ تھا، جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے حدیث سنے، اسے یاد کرے اور آگے پہنچا دے. بہت سے لوگ جو فقہ کی بات اٹھائے ہوتے ہیں خود فقیہ نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس علم اچھا ہوتا ہے. وہ ایسے لوگوں کو بات پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. ایک، عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، کہ ہر کام انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. دوسرے، ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی، یعنی اپنے لیڈرز کے لیے خیر خواہ ہونا. تیسرا، ان کی جماعت کے ساتھ رہنا کہ اس کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے. اور فرمایا، جس شخص کا غم ہی آخرت ہو اللہ اس کے متفرقات کو جمع کر دیتا ہے، یعنی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. یعنی دنیا سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے. اور جس شخص کا مقصد ہی دنیا ہو اللہ اس کے معاملات کو متفرق کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور دنیا پھر بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہو. اور ہم نے آپ سے صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد نماز ظہر ہے. جیسے زید بن ثابت کی رائے یہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کاتبان وحی میں اہم مقام رکھتے تھے. پھر اس طرح بڑوں کا ادب کرنے والے تھے، احسن طریقے سے غلطی کو تسلیم کرنے والے تھے، بہت بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے.
زید بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہم لوگ اس وقت پھلوں کے پکنے سے پہلے ہی ان کی خرید و فروخت کر لیتے تھے. پھر جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ نے فرمایا جب تک پھل پک نہ جائے اس وقت تک خرید و فروخت نہ کرو. ان کی لکھائی بہت خوبصورت تھی، یعنی لکھتے تھے اور بہت اچھا لکھتے تھے. حضرت زید بن ثابت کی جو بیوی ہیں وہ ام سعد بن ربیع ہیں. ٹھیک ہے. اور ام سعد پہلی خاتون ہیں جنہیں زمانہ اسلام میں اپنی وراثت ملی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سعد بن ربیع کی یہ وائف تھی نا پہلے، تو جب وہ شہید ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ ان کی بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 بیٹیاں اور وراثت جو چچاؤں نے لے لی. پھر ان کے بھائی تھے یزید بن ثابت، یہ زید بن ثابت سے بڑے تھے. پھر ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی احادیث کی روایت کرنے والے تھے. خارجہ بن زید بن ثابت، سلمان بن زید بن ثابت، یحییٰ بن زید بن ثابت، اسماعیل بن زید بن ثابت، سعد بن زید بن ثابت، ان سب کے نام حدیث کی کتابوں اور رجال کی کتابوں میں آتے ہیں. ان کی جو پوتی تھی وہ فقیہہ تھی، بخاری نے ان سے استشہاد کیا ہے. پھر ان کے پڑپوتے جو ہیں ان کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے جنہوں نے علم کی خدمت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت برسائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.